على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المرسلين سيدنا نبينا شفيع ذنوبنا حبيب قلوبنا مولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا متوجہ برائے دعائے سلام کی امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علیہ السلام کی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اور حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہ تو ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم ہے۔ ان کی راہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں عطا کی، نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ اپنے گناہوں کی راہ پر جو بیٹے محمد والے محمد پر۔ سب سے پہلے آپ سب سے بے حد معذرت چاہوں گی، آواز خستگی کے باعث بے حد گھنٹی جا رہی ہے کیونکہ کثرت مجالس ہے ماشاءاللہ، اور یہ مولا کی دی ہوئی ہمت ہی ہوتی ہے کہ جب ہم ایک وقت میں 2 3 4 مدارس پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہرحال گلا ایک ہی ہوتا ہے۔ پوری کوششیں کرتے ہیں، بہت ساری ترکیبیں بھی کرتے ہیں یہ کھا لیں وہ پی لیں، لیکن بہرحال گلا 4 کے بعد 5 کے بعد آ کر آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مائک کو اتنا قریب کرنے کی ضرورت اسی لیے پیش آ رہی ہے کہ میری آواز پراپرلی آپ تک پہنچ سکے، اور جو میسج میں دینا چاہتی ہوں انشاءاللہ وہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ایک مرتبہ صلوات کیجیے محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہماری اب تک کی اس قلیل عبادت کو انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کیا ہوگا۔ وہ جو رحمان الرحیم ہے، جو اتنا کریم ہے کہ اس کے کرم کی ہمیں کوئی حد نہیں ملتی، جو اپنے بندوں کے بے شمار گناہوں کے باوجود انہیں مسلسل عطا پر عطا کرتا چلا جاتا ہے، اور انسان اتنے خاطی ہے کہ خطا پر خطا کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ رب نہ دینے سے باز آتا ہے، اور ہم وہ بندے کہ گناہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج مبینات کچھ تھکی ہوئی لگ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے مجھ سے زیادہ مجالس آپ لوگوں نے کر لی ہے شاید۔ صلوات دیجیے محمد والے ہم نے اپنے سلسلہ کلام کو کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جہاں سے منقطع کیا تھا، میں 2 جملے وہاں سے کنیکٹڈ کر کے اور انشاءاللہ آپ کو مختصراً ان بچیوں کو حالات زندگی حضرت داؤد علیہ السلام کے بتاؤں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کون کہ جو صاحب زبور تھے، جن پر پروردگار عالم نے
اپنی متبرک ترین کتاب زبور کو نازل کیا. اور زبور کتنی متبرک ہے, کیوں متبرک ہے, یہ میں اس کو آگے جا کر وضاحت کروں گی. پھر ہم نے اپنے سلسلہ کلام کو چھوڑا تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے کیا کروایا تھا, کعبے کو بنا کروایا تھا. تو کعبہ بنا کیسے, کعبہ آیا کہاں سے, کیسے مسلمانوں نے ان کی جانب نماز کر کے رخ کر کے اپنا نماز پڑھنی شروع کی. کعبہ کیا تھا, کعبہ دراصل ایک خیمہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آتے, اور جس مقام پر اس خیمے کو لگایا گیا آواز قدرت آتی ہے, اے آدم آپ اس مقام پر اس خیمے کو نصب کر دیجئے. خیمے کو نصب کس طرح کیا گیا, تو قرآن کہتا ہے, قرآن کی تفسیر صلوات دیجیے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ قرآن کی تفسیر ہے جس کے چند جملے میں آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی. اللہ نے کہا اے آدم اس خیمے کو جس جگہ نصب کیا جائے گا, اللہ نے قرآن میں اسے قرآ کہا. قرآ کی معنی ہے آبادی, اور جس جگہ پر یہ خیمہ لگایا گیا اس جگہ کو کہا ام القرا, آبادیوں کی ماں. کیوں کہا گیا, اس لیے کہ یہ جتنی دنیا پھیلی ہے نا وہ سب اسی مقام مقدسہ سے پھیلی ہے. جیسے میں نے آپ کو نسل انسانی کے آغاز کا بتایا تھا نا کہ شیز اور یافس کے ذریعے سے اللہ نے نسل انسانی کا آغاز کیا, ایسے ہی یہ زمین کی کرۂ ارض بنا تو کیسے بنا, تو خالق کائنات نے جہاں حضرت آدم کے ذریعے خیمہ لگایا اس جگہ کو کہا ام القرا. قرآن نے کہا آبادیوں کی ماں, یہاں سے زمین چلی ہے. اور پھر خالق نے کہا اے داؤد, اے ابراہیم, اے آدم جس جگہ تم یہ خیمہ لگا رہے ہو, جب تم خیمے کو لگاؤ گے تو تمہیں تراب کے وہ ذرے نظر آئیں گے. حدیث میں ہے کہ اللہ نے اس مقام مقدسہ کو تراب کہہ کر مخاطب کیا. مجھے نہیں پتا آپ کتنے بیدار ہیں. اللہ نے حدیث میں اس مقام مقدسہ کو کہ جہاں وہ خیمہ لگایا گیا اسے اللہ نے کہا کہ یہ جوف کعبہ. تھوڑی سی دقت ہوگی آپ کو, لیکن اگر ذہن کو بیدار کر کے لے کے چلیں گی تو بڑا خوبصورت نتیجہ دے گی انشاءاللہ. یہ پورا ایک اسکوائر ہے, ایک اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو, مربع. وہاں پر وہ خیمہ لگایا گیا. جہاں وہ خیمہ لگایا جا رہا ہے تو اللہ نے آواز دی کہ جوف کعبہ, جس جگہ کو قرار دیں گے نا جوف کعبہ, کعبے کا وزن, اس جگہ کو کہا اے آدم یہ جگہ تراب ہے. تراب کہتے ہیں مٹی کو, یعنی خالق کہہ رہا ہے اس جگہ کے لیے کہ یہ جگہ تراب ہے, اور جس کے لیے یہ گھر بنوایا جا رہا ہے, جس کے لیے گھر بنوایا جا رہا ہے وہ کون, ابو طلحہ. مخاطب کیا تو جس جگہ وہ جوف کعبہ یعنی کہ خیمہ لگایا گیا وہ جوف کعبہ کہلایا تراب, اور پیدا ہونے والا کہلایا ابو تراب. تو اللہ نے خیمے کی تشکیل جنت کے ذریعے کروائی, اور تکمیل یعنی کہ مکمل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے کروایا. یہ کعبے کی مختصراً تاریخ. کعبہ اس طرح سے تشکیل پایا. اب آپ سب جانتے ہیں, میرے مجھ سے نہیں اور زعفران سے آپ نے سنا ہوگا کس طرح وہاں پہ حجر اسود لگا, کس طرح وہاں پہ آب زمزم جاری ہوا. یہ سب ہسٹری تو آپ کو یقیناً پتا ہے. میری کوشش ہے میں وہ ہسٹری نکال کے لاؤں کہ جو آپ تک ابھی تک جو آپ نے سنی نہ ہو یا آپ نے پڑھی نہ ہو. اب اللہ نے ہدایت کے سلسلے کو جاری کیا. اب آ گئے حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام کون, کہ جن پر اللہ نے زبور کو نازل کیا. زبور وہ پہلی کتاب ہے, زبور توجہ کی تعریف رہوں گی. زبور وہ پہلی کتاب ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے آئمہ معصومین علیہ السلام کا تذکرہ کیا. زبور وہ پہلی کتاب ہے
کہ جس میں پروردگار عالم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ایلیا کہہ کر مخاطب کروایا. ایلیا کے معنی کیا ہے؟ علی. ایلیا کے معنی کیا ہے؟ بلند. مجھے نہیں پتا، اور کرنا پتا نہیں ہے. ایلیا کے معنی ہے بلند. جانتے ہیں کتنا بلند؟ اتنا بلند کہ علماء کہتے ہیں کہ پرندہ اگر اپنی پرواز کو کرتا ہوا آسمانوں کی بلندی تک بھی پہنچ جائے تو ایلیا کی بلندی کو چھو نہیں سکتا. ایلیا علی کو کہا گیا زبور میں، اور اس کے بعد کہا کہ زبور تو وہ کتاب کہ جس میں خالق نے امام حسن اور امام حسین کو بصیر اور شقیقی کہہ کر مخاطب کیا. تعارف کروا دیا اللہ نے اہل بیت کا زبور میں کہ دیکھو جب قرآن آئے گا نا، آخری کتاب آئے گی، اس سے پہلے میں تمہیں تعارف کروا دوں کچھ ایسے مقدس ہستیاں ہوں گی کہ جب وہ مقدس ہستیاں جمع ہوں گی نا، تو دنیا کی نہیں، وہ جو صبح شام دروازے پر وہی لے کر آتا ہے نا، اس کی بھی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی. جب وہ مقدس ہستیاں یکجا ہوں گی نا، تو وہ جو صبح شام وہی لے کر آتا ہے نا سید الملائکہ جبرائیل، جب یکجا ان تمام انوار کو دیکھے گا نا تو اس کی بھی آنکھیں خیرہ رہ جائیں گی، اور وہ پوچھے گا یا ربی ومن تحت الکساء، پروردگار اس چادر کے نیچے کون؟ اللہ کہے گا وہ فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اللہ نے یہاں مرکز تعلق قرار دیا شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا. حضرت داؤد علیہ السلام لے کر ہے. اب زبور کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا. داؤد کون؟ کہ جنہیں اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا. اگر آپ لوگ فوکس میری جانب رکھیں، مجھے پتہ ہے میں ڈائیورشن آف آئیز کو بہت اچھے سے دیکھ رہی ہوں، لہٰذا مہربانی کر کے آپ ادھر ادھر مت دیکھیے. آپ جو میسیج میں بدقت تمام آپ کو دے رہی ہوں، یہ میں ہی جانتی ہوں کہ میرا گلا کہاں تک چل رہا ہے، لیکن میں پوری کوشش کر کے اپنی مکمل آواز کو نکال رہی ہوں. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی توجہ میری جانب رکھیے، محدث کے جذب دل کو قائم رکھیے. صلوات بھیجیے محمد. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا. کیا کسی کو پتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو بچیوں سے حضرت کے ساتھ بچیوں سے سوال. مجھے بھی پتا چلے نالج کتنی ہے بچوں کے پاس. حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا پتا ہے کسی کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو بچیوں کے بھی جواب دیں گے. مجھے پتا ہے میری بہنوں کو پتا ہے، محترماؤں کو پتا ہے. اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ جب لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو وہ نرم پڑ جاتا تھا. اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر دنیا میں بھیجا ہے، کیونکہ جو دنیا تھی نا، جو زمانہ تھا، وہ زمانہ تھا جو میں نے آغاز مجلس میں کہا تھا کہ جو ستاروں کو خدا کہہ رہے ہیں، چاند کو خدا کہہ رہے ہیں، سورج کو خدا کہہ رہے ہیں، تو وہ اپنے آنے والے پیغمبروں سے کہتے تھے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، تم کوئی کرتب کر کے دکھاؤ، جسے ہم اور آپ معجزہ کہتے ہیں نا، تم کوئی کرتب کر کے دکھاؤ تو ہم جانیں گے کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہو، تم پیغمبر بن کر آئے ہو، تم ہادی بن کر آئے ہو. تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا. اس زمانے کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ لوگ جب جنگل میں جاتے تھے تو لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے اپنے سینے پر باندھ دیتے تھے. جب گرمی کی حدت ہوتی تھی وہ لوہا تپ جاتا تھا، جب لوہا گرم ہوتا تھا تو وہ ٹھیک سے جنگ نہیں رہ پاتے تھے.
تو جب حضرت داؤد کا زمانہ آیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگارا میں تیری طرف سے بھیجا گیا ہوں، فرستادہ ہو تیرا، تو مجھے کیا دے کر دنیا میں بھیج رہا ہے؟ تو آواز قدرت آئی تھی، اے داؤد ہم آپ کو ایک ایسی صفت عطا کریں گے جو اب تک کسی نبی کو عطا نہیں کی ہے، جب لوہا آپ کے ہاتھوں میں آئے گا نا تو وہ نرم ہو جائے گا، موم کی طرح نرم ہو جائے گا۔ اور جانتے ہی صفت اللہ نے کر دی تھی، جب حضرت داؤد علیہ السلام دنیا میں آئے تو ایک مرتبہ آواز قدرت آتی ہے کہ اے داؤد آپ بیت المال سے اپنے کھانے پینے کا اہتمام مت کیجیے، آپ محنت کیجیے، کچھ کام کیجیے اور جو اس سے آمدنی ہو اس سے آپ اپنا گزر بسر کیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا، اور جب سوچنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں استغاثہ کیا تو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ لوہے کو ہاتھوں میں لیتے تھے، لوہا نرم بن جاتا تھا، اور آپ زرہ بنانے کا کام کرتے تھے، روزانہ ایک زرہ بناتے تھے لوہے کو نرم کر کے، اور 1000 دینار کی وہ فروخت کرتے تھے۔ یہ آپ کا گزر بسر کا طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد احادیث یہ کہتی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں، نبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ خدا کی عبادت کرتے تھے نا تو پہاڑ، نہ صرف پہاڑ، آسمان سے اڑتے ہوئے پرندے آپ کے ساتھ ساتھ خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت تھی۔ جب زبور نازل ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک روز کہا، پروردگارا آج میں ایسی زبور کی قرات کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں قاری قرآن کون ہوں گے؟ جنت میں قرآن کی تلاوت وادی حسین جاتے ہیں نا، آپ سب جاتے ہی ہوں گے، سب کے مرحومین وہاں پر ہیں۔ وادی حسین میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے اپنے مومنین کے لیے سولر سسٹم لگایا ہے، اور سولر سسٹم کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کہ بیٹری لگا کر اور دعائیں اور صورتیں اس کے اندر فیڈ کرتی ہیں کہ جب وہ چلتی رہتی ہیں تمام خبروں پر اس کی آواز جاتی ہے، اور بڑا لطف آتا ہے کہ مرحومین کو، ہمارے مردوں کو بھی آواز پہنچ رہی ہے۔ اللہ نے جنت میں بار بار ہم گھوم پھر کے اسی آخری مقام پر جاتے ہیں کہ جو ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہمارا ڈیسٹینیشن وہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب جس کا ڈیسٹینیشن وہ ہے وہ اسی طریقے سے بیدار ہو کر مجلس سنے گا۔ تو جنت میں بھی تو اللہ قرآن سنائے گا نا، جنت میں بھی تو اللہ قرآن سنائے گا نا، تو جنت کا قاری کون ہوگا؟ احادیث کہہ رہی ہیں کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں داؤد سے زیادہ خوش الہانی اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کی ہے۔ اتنی پیاری قرآن تھی کہ اگر جنت میں کوئی قاری قرآن ہوگا تو وہ فقط حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اس سے ماشاء اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ ایک اور عطا کیا تھا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، پروردگارا تو نے مجھے اتنی خوبصورت آواز دی ہے، اتنی پیاری میں قرات کرتا ہوں، میرے ساتھ پہاڑ بھی تیری تسبیح کرتے ہیں، پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں، پروردگارا آج میں تجھے ایسی عبادت کر کے دکھاؤں گا۔ یہاں پر پھر ایک جملہ کہوں گی، کبھی اپنی عبادتوں پر ناز مت کیجیے گا، اپنی ہر عبادت کو قلیل سمجھ کے انجام دیجیے گا۔ جو تکرار میں بار بار ہر مجلس میں کر رہی ہوں، ہمیں نہیں پتا کبھی کوئی اتنی سی نیکی خدا کی بارگاہ میں اتنی بڑی ہو کر پہنچے گی، اور کبھی کوئی اتنا معمولی سا چھوٹا سا گناہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا ہو کر پہنچے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کبھی اپنی عبادات پر، اپنے اعمال پر، اپنی ذات پر فخر و مباحات مت کیجیے گا۔ کہ مجھ سے کسی بچی نے بڑی پیاری بات کہی تھی جب میں بالکل نکل رہی تھی، اور وہ یہاں پہ میں کہتی چلوں، میری محترم ماں، میری محترم بہنوں، یہ فرشی عذاب ہے، واقعہ تو کمپلیٹ کروں گی لیکن یہ میسج دینا مجھے بہت ضروری ہے کیونکہ کسی نے مجھے کہا، لہٰذا مجھ پر واجب ہو گیا۔ حضرت بلال اسلام کے پہلے مؤذن کیسے تھے؟ وہ آپ کا گھر کیسا تھا؟ کیسا تھا؟ سیاہ، حبشی تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے۔ ایک روز حضرت بلال کون کہ جب تک وہ محراب عبادت میں جا کر اللہ اکبر نہیں کہتے تھے، اس وقت تک رسول اللہ
नमाज के लिए खड़े किए होते थे। समझ में आया बिलाल का मुकाम? अल्लाह की नजर में, रसूल की नजर में नजर समझ में आया बिलाल का क्या मुकाम है। अब एक रोज मस्जिद सजी हुई है, रसूल अल्लाह मिंबर पर तशरीफ फरमा है, वाज़ नसीहत चल रहा है, हजरत बिलाल रसूल अल्लाह के सामने बैठे। नागा एक सरवतमंद इंसान, एक दौलतमंद इंसान आया और आकर बैठा और एक मर्तबा अपनी अबा के दामन को ऐसे समेटा और कहा बिलाल से क्या, बिलाल आप थोड़ा आगे खिसक जाइए, मेरे करीब नहीं रहिएगा। बस रसूल अल्लाह ये तमाम माजरा देख रहे थे। देखने के बाद हजरत रसूल अल्लाह ने उस सरवतमंद इंसान से कहा कि भाई ये बता कि तूने जो अपनी अबा के दामन को समेटा, तूने बिलाल से कहा कि जरा आगे सरक जाइए, तो ये बता कि क्या बिलाल का सियाह रंग तुझे लग जाता या बिलाल की गरीबी तुझे लग जाती? अब शर्मिंदा हो गया वो शख्स, शर्मिंदा हो गया वो शख्स। रसूल अल्लाह ने फरमाया तू जानता है कि बिलाल का मेरी और खुदा की नजर में क्या मकाम है? कहा नहीं। कहा शख्स सुन, खुदा की नजर में और खुदा के बाद मेरी नजर में बिलाल का ये मकाम है कि जब तक बिलाल गुलदस्ते अजान में जाकर अजान नहीं कहते ना, मुझे बिलाल की अजान इतनी पसंद है कि जब तक वो गुलदस्ते अजान में जाकर अजान नहीं कहते ना, उस वक्त तक मैं मोहम्मद मुस्तफा महराब इबादत में जाकर नमाज का क़याम नहीं करता। अब समझ में आया तुझे बिलाल की क्या हैसियत है? शर्मिंदा हुआ वो शख्स, खड़ा हुआ और कहता है या रसूल अल्लाह, मैं अपनी दौलत में से आधी दौलत बिलाल को देता हूँ, बिलाल के नाम करता हूँ। जनाब बिलाल ने कहा कि भाई मुझे तो माफ कर, जिस दौलत ने तुझे इतना मुतकब्बिर बना दिया, अगर वो मेरे पास आ गई तो मुझे क्या मिलेगा? तो यहाँ पर मैंने ये वाक़या क्यों पढ़ा कि अगर आपके दरमियान कोई इस तरह के लोग आकर बैठे तो देखिए ये फर्शी अज़ा किसी अमीर, किसी गरीब, किसी गोरे, किसी काले के लिए नहीं है। ये फर्शी अज़ा वो है कि जहाँ पर एक ही वक्त में शिया भी आते हैं, वो शायद किसी एक की मीरास नहीं है, वो शायद किसी एक कौम के लिए नहीं आए, वो शायद पूरी इंसानियत के लिए आए हैं। इस फर्श अज़ा का तो मौजूदा यही है कि यहाँ पे चाहे कोई शिया आए, कोई सुन्नी आए, चाहे कोई ईसाई आए, चाहे कोई हिंदू आए, इस फर्श अज़ा पर आने के बाद सब हुसैनी बन जाते हैं। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है ना? तो हमें सबको बहुत वेलकम करना है। अपनी अबर के दामन को कभी भिजा कर मत बैठा करे कि आपके पास ये बदबू आ रही है, आपके कपड़े मैंने हैं खुदा के लिए। जो आज हम करेंगे कल को वही हमारे बच्चे सीखेंगे। यहाँ पे हमें नहीं पता आपने से किस कनीज के पास शहजादी को आलम तशरीफ फरमाओ, हमें नहीं पता कहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाओ, हमें नहीं पता कि पूरी महफिल में कहाँ वक्त के इमाम तशरीफ फरमाओ। तो इमाम ने तो कभी आपसे नहीं कहा कि तुम मैले हो, तुम्हारे पास से बदबू आ रही है। इमाम ने तो ऐसा कभी नहीं कहा, हरगिज़ नहीं कहा। अगर इज्जत लिबासों से होती ना तो मौलाए कायनात की कभी कोई इज्जत ना करता, कि जो पेवर ज़्यादा लिबास पहनते थे कभी कोई इज्जत ना करता। चले कहीं दूर न जाए, मैं अपनी मिसालें इसलिए देती हूँ। परसों जब मैं घर से मजलिस पे चली, मैं बहुत लेट हो गई थी, शायद जिस दिन मसीहा खत्म हो गया था उस दिन की बात है। तो ये मैं इसलिए नहीं बता रही, मैं फकत इसलिए बता रही हूँ कि इंसान की इज्जत होती है, लिबास की इज्जत नहीं होती। और मेरे इत्तेफाक की बात है कि मेरी शर्ट में कहीं खोचा लग गया था और मैं बड़ी परेशान हुई कि अगर चादर हटी में खोचा नजर आया तो बड़ी इंसल्ट होगी। मैंने सुई धागा लिया और जल्दी उसको हाथ से सिया। तो मेरी मम्मा ने मुझसे कहा कि आप कपड़े चेंज कर लें। मैंने कहा नहीं, बहुत देर हो चुकी है और आप क्या समझती हैं कि मेरे कपड़ों से वो मुझे इज्जत देंगे? अगर उन्हें मुझे इज्जत देनी है वो मुझे इसी तरीके से इज्जत देंगे। कहने लगी बेटा देख कर बैठिएगा, चादर को लपेट के बैठिएगा, ऐसा ना हो हाथ की हुई सिलाई नजर आ जाए। तो यहाँ मैंने क्यों बिठाया बताया आपको ये बात, इसलिए ये बातें करती हूँ कि देखिए बार बार पहली मजलिस में कहा था हमें अपने आप को फातिमी किरदार देना होगा, हमें खुद को ज़ैनबी किरदार बनाना होगा, ज़बान से नहीं अमल से बनाना होगा। अगर 3 मजलिसों के बाद भी कल की मजलिस में ये वाक़या हुआ है तो इसका मतलब कि अभी हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं है। हम वो लोग हैं जो इतनी सी इबादत पर इतने फख्र मुबाहात करते हैं। वहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलाम है, इतने बड़े आबिद है, इतने बड़े इबादत गुजार है और एक मरतबा कहते हैं परवरदिगारा आज मैं ऐसी तिलावत करूंगा ज़बूर की, ऐसी तिलावत करूंगा और ऐसी इबादत करूंगा
کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی. آواز قدرت آتی ہے جائیے داؤد اس طرح کی عبادت آپ کر سکتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی, بڑے خوش و خلوص سے نماز کو پڑھا, زبور کی تلاوت کی. جب تمام کر کے عبادت بیٹھ گئے اور تسبیح خدا کرنے لگے تو ایک مرتبہ ایک مینڈک اس مقام سے نمودار ہوا اور بحکم خدا گویا ہوں کہا اے داؤد کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے اللہ کی بہت بہترین عبادت کی؟ کہا الحمدللہ آج میں نے خدا کی بہترین تسبیح پڑھی ہے, میں نے خدا کی بہترین عبادت کی ہے. وہ مینڈک خدا کے اذن سے کہتا ہے اے داؤد کیا آپ جانتے ہیں کہ میں روزانہ اللہ کے لیے 1000 تسبیح پڑھتا ہوں. اللہ 1000 تسبیح کے بدلے مجھے 30,000 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے. میں پانی کی تہ میں ہوتا ہوں, اللہ درختوں کی شاخوں کو حکم دیتا ہے کہ اس مینڈک نے میرے لیے خلوص دل کے ساتھ تسبیح کی ہے. درختوں کی شاخیں پھیلتی ہے اور سمندر کی تہ تک میرے پاس آ جاتی ہے, میرے قریب آ جاتی ہے. ناگاہ مجھے آسمان پر اڑتے ہوئے کسی پرندے کی آواز آتی ہے تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پرندہ بھوکا ہو اس لیے بول رہا ہو. بس اے داؤد میں پانی کی سطح سے باہر آ جاتا ہوں کہ اگر یہ طائر بھوکا ہے تو مجھے دیکھ لے اور مجھے کھا لے. اس سے پہلے کہ میں خدا کی اس عبادت کے بعد کسی گناہ میں ملوث ہو جاؤں پروردگار مجھے اپنے پاس بلا لے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ میسج لیا آپ نے کچھ اس معاملے سے؟ جو میری گزارش ہے آپ سب سے, اپنی اتنی سی عبادتوں کو کبھی اتنا مت سمجھیے گا. ہمیشہ یہی کہیے گا پروردگارا جو حق عبادت تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے نا ما عرفنا حق معرفتی کا, پروردگارا جو تیری معرفت کا حق تھا وہ میں ادا نہ کر سکا. کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں. تو مومنان اللہ نے یہ معجزے بہت کم لوگوں کو عطا کیے جو بہت خوش الحانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بار بار کہتے ہیں خود کو قرآن سے متمسک رکھیے. بس ایک واقعہ آپ کی بیدار جماعتوں کی نظر کرتی چلوں کہ دیکھیے قرآن ہر ایک کو فائدہ نہیں پہنچاتا. یہی قرآن جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ قرآن مجھ سے متمسک ہو جاؤ, میں تمہارے لیے ذریعہ نجات ہوں, مگر یہ قرآن ہر ایک کو فائدہ نہیں پہنچاتا. مولانا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس سے بہتر ایک مرتبہ بلند آواز سے سلام کیجیے. جا رہے تھے, مجھے لگا حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں مومنات تھوڑی سی خوش ہوتی جا رہی ہیں, لہذا آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو موڑا ہے تھوڑا سا. حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک روز جا رہے تھے اپنے غلام قمر کے ساتھ. کون سے وقت ہے؟ تہجد کا وقت ہے. مولا کائنات جا رہے تھے, قمر ساتھ ہیں. ناگاہ ایک سقف المکان سے ایک قاری قرآن کی آواز آئی جو بہترین آواز میں بہترین قرات کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. جناب قمر کے دل میں خیال آیا کتنا خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کیوں نہ کچھ دیر رک کر اس کی قرات سن لو, تو فجر میں بہت وقت ہے. علی کون؟ جو دلوں کے حال جانتے ہیں. ایک مرتبہ کہا قمر مت ٹھہرو, اسے قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب قمر پریشان حیران کہ مولا نے کیا کہہ دیا, لیکن مولا کا حکم تھا, قمر ٹال بھی نہیں سکتے تھے. اب چلے مولا کے ساتھ ساتھ مسجد کوفہ میں آ گئے, اذان ہو گئی, فجر کی نماز تمام کی. اب مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے. اب قمر کے دل میں خیالات آنے شروع ہوئے کہ مولا نے ایسا کیوں کہا, مولا نے ایسا کیوں کہا کہ اتنا پیارا قرات کرنے والا, اتنا خوبصورت قرآن پڑھنے والا, اور مولا کہہ رہے کہ قرآن فائدہ نہیں دے گا, ایسا کیسے کہا مولا نے. چاہتا ہوں دیکھتا ہوں ماجرا کیا ہے. جلدی سے قمر نے اپنی نالین کو لیا, نالین کو پہنا, تیز چڑھتے ہوئے اس قاری قرآن کے دروازے پر آیا. خطبہ کیا, قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت کو تمام کر کے سقف مکان سے نیچے آیا. جناب قمر نے کہا اے بندے خدا جو بڑی خوبصورت قرات کرتا ہے. کہتا ہے شکریہ, بہت شکر گزار. کہا تیری آواز میں بڑا سوز ہے. کہا شکریہ.
کہا تم نے اتنی پیاری قرات کہاں سے سیکھی؟ کہتا ہے کہ میں روزانہ پڑھتا تھا، دل میں شوق تھا، بس پڑھتا رہا، اللہ نے میرا ساتھ دیا اور میری قرات اتنی خوبصورت ہو گئی۔ ایک مرتبہ جب یہ سنا تو جناب پیغمبر نے کہا کہ یہ بتا کہ قرآن سے تو تیرا ربط ہے، اتنا خوبصورت تعلق ہے، وارث قرآن سے بھی تیرا کوئی تعلق ہے؟ کہنے لگا لا حول ولا قوت، قرآن اور وارث قرآن، کون وارث قرآن؟ کہتا ہے اگر میں قرآن کرتا ہوں تو یہ میرا ذاتی فعل ہے، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ وارث قرآن کہاں سے آ گئے؟ کون وارث قرآن؟ کہ جن کے لیے اللہ خود قرآن سے کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِلَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آخری محافظ قرآن پردہ غیب میں رہ کر اس اللہ کی کتاب کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہا کون وارث قرآن؟ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ اب پیغمبر کی سمجھ میں آ گیا کہ مولا نے کیوں کہا تھا کہ اسے قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ابھی پیغمبر پڑھتے ہی تھے کہ کیا دیکھا، مولا متقیان تشریف لا رہے ہیں، خجالت سے پیغمبر کی نظریں چپ گئی۔ کہتے ہیں مولا بہت شرمندہ ہوں۔ کہا نہیں پیغمبر، اچھا ہوا تمہارے دل میں جو سوال تھا وہ خود ہی پورا ہو گیا۔ کہا مولا آپ کس طرح آپ کو پتا چلا اتنی خوبصورت قرآن کرنے والا اور قرآن اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں اے پیغمبر سنو، جب روز میثاق خالق کائنات نے الستو بربکم کہہ کر اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا تو تمام زیروہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اور جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا علی نے ان سب کی آواز اپنے کانوں سے سنی۔ اس کے بعد خالق کائنات نے محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان کروایا، تمام زیروہوں نے رسول اللہ کی نبوت کا اعلان کیا، علی بن ابی طالب نے اپنے کانوں سے اس کی آواز سنی۔ اور جب روز میثاق خالق کائنات نے میری ولایت کا اعلان کروایا تو میں نے بہت سارے زیروہوں کی آواز سنی، لیکن یہ قاری قرآن اس وقت نہیں بولا تھا۔ 2 مرتبہ اس روز اس کی آواز سنی تھی اور تیسری مرتبہ آج میں نے تلاوت کرتے ہوئے اس کی آواز سنی ہے۔ اے قمر یاد رکھنا، جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہوگی، جس کے دل میں قرآن کے ساتھ اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، وہ کتنی ہی نماز پڑھ لے، کتنا ہی قرآن پڑھ لے، کتنی ہی تلاوتیں کر لے، یہ عبادت اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ فلحال نہیں چل پا رہی ہے اور یقیناً میرے فضائل کا وقت بھی تمام ہو چکا ہے۔ جتنے بیدار ہیں بغیر حب علی راستہ نہیں ملتا، بغیر حب علی۔ آخر تک مجمع سے گزارش ہے جو مجھے سن رہی ہیں، میری آواز الحمدللہ وہاں تک تو پہنچ ہی رہی ہوگی۔ بغیر حب علی راستہ نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندوں سنو غور سے، خدا کی قسم، خدا کے بندوں سنو غور سے، خدا کی قسم، جیسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ مرد آباد، پر دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار۔ امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد بس یہ میسج ہے آپ سب کے لیے۔ ہم مولا کے چاہنے والے اس پر شہدوں پر آتے ہیں۔ مولا ہم سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اور آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آج کی بات سے
ज़ियारतों की बरामदगी है, लिहाजा हम मजलिस के खिताब पर दुआ नहीं कर सकते। जिसके दिल में जो हाजिर है, फ़कत 2 दिन आपके पास है, 7 मुहर्रम के बाद से, जो मैंने आगाज़ मजलिस में कहा था, कभी अपनी दुआ को अल्लाह की बारगाह में मत रखिएगा, इसलिए कि 7 मुहर्रम के बाद से अहले बैत के ऊपर ऐसे सख्त मसाइल का आगाज होता है कि जिसे हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा आज हम खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगारा, अगर हमारे दिलों में शैतान की कोई मामूली सी भी आदत है, कोई मामूली सी भी सिफत है, लेकिन उस समय कोई फरिश्ता तो बन नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो सिफात रज़ीला हर एक में पाई जाती है। कोशिश किया करें कि हराम माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह परवरदिगार हमें इतनी तौफीक दे कि हम हराम तो कभी अंजाम न दे। कोशिश किया करें कि मकरूह कामों से भी खुद को बाज रखा करें, इसलिए कि किसी आलिम ने एक जुमला कहा था कि छोटे छोटे गुनाहे सगीरा मिलकर एक बहुत बड़ा गुनाहे कबीरा बन जाते हैं। जब आग को दहकाना होता है ना, तो पहले बड़ी लकड़ियां नहीं डाली जाती, पहले छोटी छोटी लकड़ियों को इस्तेमाल में लाया जाता है। बच्चियों के लिए कहूंगी, परवरदिगारा तो हमें जहन्नुम के ईंधन के लिए कभी इस्तेमाल ना करना, इसलिए कि हमारे गुनाह बहुत ज्यादा है, हमारे नेक अमाल बहुत हकीर है। जब कभी खाना पकाते हुए उंगली जला करे ना, तो बेख्तियार कहा करे, परवरदिगारा तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता आतिश जहन्नुम को हम पर हराम करार दे। और परवरदिगार आलम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ दाऊद कभी अपनी नेकियों पर फख्र मुबाहात मत कीजिएगा। ऐ दाऊद, जब मेरा कोई बंदा खालिस मेरे लिए कोई नेकी करता है ना, खालिस मेरे लिए कोई नेकी करता है ना, तो मैं जन्नत को उसके लिए मुबाह कर देता हूँ। समझ में आया आप सबकी? जब कोई खालिस मेरे लिए नेकी करता है ना, तो मैं जन्नत को उसके लिए मुबाह कर देता हूँ। परवरदिगारा, काश हमसे कोई ऐसा एहसन अमल अंजाम हो जाए कि तू जन्नत को हमारे लिए वाजिब कर दे। बस तेरी बारगाह में इतनी इल्तिजा करते हैं कि जो हक़ मारिफत है उसे समझने की तौफीक अता फरमा। जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत है, हमें उस पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमा। आज हम पे छोटी छोटी कोई परेशानी आए तो हम इतने बड़े बड़े बैन करना शुरू कर देते हैं। अगर हम करबला की माओ के मसाइब देखें तो यकीन जानिए हमारे अपने दुख और मसाइब तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। 2 दिन पहले हमने जनाब रुकैया को उनके 2 मासूम बच्चों का पुरस्कार दिया कि जो इंतहाई बेदर्दी से कूफे में शहीद किए गए थे। और उस दिन मैंने एक बात कही थी कि तारीख की 3 माहें ऐसी हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी गज़ल को करबला के लिए, तौहीद के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। ज़हनों में रखिएगा, करबला में जंग किसी और चीज़ पर नहीं हुई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाने के लिए हुई थी। यजीद ने यही तो किया था ना कि जितने वाजिबात खुदा थे उसे हराम खुदा में तब्दील कर दिया था, और जितने हराम खुदा थे, शराब पीना, जुआ खेलना, ज़िनाकारी, ये सब कुछ उसने हलाल करार दे दिया था। जब दीन मस्त होने लगा, दीन की शक्ल तब्दील होने लगी, तब मज़लूम करबला ने यजीद के खिलाफ क़याम का ऐलान किया था। यूं ही नहीं चले थे मज़लूम करबला। करबला में अगर जंग थी तो वो तौहीद को बचाने के लिए थी। हाँ, हज़रात मज़लूम करबला इस ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाने के लिए एक माँ ने अपने उन बेटों को कुर्बान किया, और मोहम्मद, ये वो बेटे थे कि जिनके शहीद होने के बाद जनाब अब्दुल्ला की नस्ल खत्म हो गई।
मगर मेरी शहजादी ज़ैनब ने अपना ज़ैनबी किरदार दुनिया को ऐसा दिया कि ऐसा हो नहीं सकता कि आज हम मजलूम करबला की फर्शी अदा बिछाए और ज़ैनब के जिगरबंदों का मातम न करें, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ ज़राने मजलूम करबला रिवायात ये कहती हैं कि जब ये काफिला 28 रजब सन 60 हिजरी को मदीने से चला था ना, तो एक मकाम पर आकर ये काफिला ठहर गया। जानते हैं क्यों? जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि जनाबे अब्दुल्लाह की जो बीमारी की वजह से काफिले के हमरा नहीं गए थे, उनके एक हाथ में ओम का हाथ था और दूसरे हाथ में मोहम्मद का हाथ था। अरे काफिले के करीब आए, शहजादी ज़ैनब को सुपुर्द किया ओम मोहम्मद को और एक मर्तबा कहा, शहजादी अरे मेरे पास हदिया करने के लिए और कुछ नहीं था, फकत ये दो नन्हे नन्हे शहजादे, ये मेरी जानिब से अरे खुदा की राह में सदका कर दीजिएगा। अगर मजलूम करबला आ गई उस बीवी उन पैकारों को लेकर करबला के दिन में आ गई। देखिए ये सोच कर फुर्सत दीजिएगा कि ओम मोहम्मद वो मजलूम शहजादे, मुझे नहीं पता कि आपके साथ में आंसू आएगा आपके साथ में नहीं आएगा। ये वो मजलूम शहजादे हैं कि जिन्हें रोने वाला कोई नहीं। सदाओं पर बुलंद की